حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم مولا ونعم النصیر وبہ نستعین وہو خیر المعین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمواحدین والنار للعاصین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین الذی ارسل دین الہدی لیظہرہ علی الدین کلہ سیدنا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسین منی وانا من الحسین صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد اپنے گناہوں کی بخشش و مغفرت کے لیے بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد امام کے ظہور کی تعجیل کے لیے بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد ایام حسینی عشرہ محرم گزر چکا. آپ نے اس عشرہ کے اندر معصومین کے فرامین، فضائل معصومین اور شہداء کربلا کی شہادت کا ذکر سنا. اس ذکر کے اندر آپ نے جناب عباس کی شجاعت بھی سنی ہوگی کہ جناب عباس شجاع تھے، بہادر تھے، دلیر تھے، جن کے بارے میں جناب ام البنین کہتی ہیں کہ میرا بیٹا اتنا بہادر تھا کہ 2 انگلیوں سے گرز کے وار کو روک سکتا تھا. کربلا کے اندر جتنے بھی خاندان بنی ہاشم کے افراد شہید ہوئے ہیں، امام حسین کے علاوہ جتنے بھی تھے وہ سب جناب عباس کے شاگرد. اتنے بہادر تھے، اتنے شجاع تھے. اور حسن عباس کے بارے میں سنا ہوگا کہ جناب عباس اتنے خوبصورت تھے، اتنے حسین تھے کہ جنگ صفین کے اندر جناب علی حیدر کرار نے اپنے اس بیٹے کو آتے ہوئے دیکھ کر کہا تھا ھذا قمر بنی ہاشم، یہ قمر بنی ہاشم ہے، ہاشمیوں کا چاند ہے. اتنے خوبصورت تھے. آپ نے شجاعت عباس بھی سنے، حسن عباس بھی سنا. علم عباس کے بارے میں بھی مولانا مداح قمی صاحب نے بیان فرمایا تھا کہ جناب عباس کا فرمان ہے کہ زکانی ابی علی زکن زکا، کہ میرے بابا علی نے مجھے علم اس طرح عطا کیا ہے کہ جس طرح پرندہ اپنے بچے کو دانہ دیتا ہے، غذا فراہم کرتا ہے. آپ نے شجاعت عباس بھی سنی، علم عباس بھی سنا، حسن عباس بھی سنا. آج میرا دل ہے کہ جناب عباس کا ایک لقب ہے باب الحوائج. ماشاءاللہ. اس کے بارے میں کچھ بیان کروں کہ ہر معصوم کے حرم کے اندر دعا قبول ہوتی ہے. خانہ کعبہ چلے جائیے، جب بھی پہلی نگاہ پڑے گی تو آپ کی دعا فوراً قبول ہوگی. جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل روزہ کے اوپر بھی مانگی ہوئی دعا قبول ہوگی. جناب علی حیدر کرار کے روزے کے اوپر بھی مانگی ہوئی دعا قبول ہوتی ہے. جتنے بھی معصومین ہیں ان کے حرم کے اندر جا کر دعا مانگی ہوئی قبول ہوتی ہے. یہاں کے تک کہ جب امام حسین کے متعلق تو کہا جاتا ہے کہ تحت اجابت دعائے تحت قبہ ہی، ان کے قبہ کے نیچے کھڑے ہو کر، گنبد کے نیچے کھڑے ہو کر جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے. لیکن جناب عباس کو باب الحوائج کیوں کہا جاتا ہے؟ تو میں جس بھی عالم دین سے پوچھا، جس بھی عالم دین سے سنا، انہوں نے کہا اس کی 2 وجہ ہے. پہلی وجہ یہ ہے کہ جناب عباس کی حسرت تھی 10 محرم کو کہ مجھے جنگ کی اجازت مل جائے. وہ حاجت پوری نہیں ہو سکی. دوسری حاجت یہ تھی کہ جو مشق سکینہ میں پانی لے کے جا رہا ہوں یہ کسی طرح خیام میں پہنچ جائے. اور دوسری حاجت بھی جب تیر لگا ہے، مشق سکینہ چھری ہے، پانی گر گیا، دوسری حاجت بھی قبول نہیں ہوئی. تو اس وقت اللہ نے کہا ہوگا اے عباس تیری ہم نے اس دنیا میں تو حاجت قبول نہیں کی، لیکن جو بھی تیرے در پہ آ کے مانگے گا قیامت تک ہم اس کی حاجت ضرور پوری کریں گے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم بھی دعائیں مانگتے ہیں، ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ ہم بھی جناب عباس کا وسیلہ دے رہے ہیں، ہم بھی بار بار گڑ گڑا کر دعائیں مانگتے ہیں، بعض اوقات ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟
وجہ یہ ہے کہ ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا. وہ عطا کرتے ہیں، یہ ہو نہیں سکتا کہ جناب عباس سے مانگا جائے اور وہ نہ دے. وہ باب الحوائج ہیں. لیکن بعض اوقات ہم سے مانگنے کا طریقہ نہیں آتا. ایک میں عالم دین رہتے تھے نجف کے اندر. یہ علامہ حسن وسیع خان نے یہ جو واقعہ نقل کیا ہے، پڑھا ہے کہ ایک نجف کے اندر ایک عالم دین رہتے تھے. ہر سال 8 محرم کو وہ نیاز بناتے تھے. جب یہ عباس کی حاضری کی نیاز دلاتے تھے تو وہ وفات پا گئے. اور جب وہ وفات پا کے گئے تو اچھا خاصا قرض تھا ان کے ذمہ. ان کا بیٹا بھی عالم دین تھا تو باپ کا قرض اتارنے میں لگا رہا، یہاں تک کہ محرم کا چاند طلوع ہو گیا. ان کا ایک خاص باورچی تھا، اس نے پوچھا سید محرم کا چاند طلوع ہو چکا ہے، آپ نے جناب عباس کی حاضری کے لیے ابھی تک سامان کیوں نہیں خریدا؟ تو کہتے ہیں میں نے جواب دیا کہ یہ کوئی واجب نہیں ہے اور ہماری کوئی منت بھی نہیں ہے. میرے بابا کے پاس تھا، وہ کرتے تھے، میرے پاس نہیں ہے، میں نہیں کرتا. تو وہ خاموش ہو گیا. کہنے لگا کہ اے سید عباس کے بارے میں اپنا دل چھوٹا نہ کر. کچھ دن کے بعد میری بیوی نے بھی یہی سوال کیا کہ ایام اعزاز شروع ہو چکے ہیں، ابھی تک جناب عباس کی حاضری کے لیے تو نے سامان نہیں خریدا. تو میں نے اسے بھی یہی جملہ کہا کہ ہم پر واجب تو نہیں ہے اور ہم نے کوئی منت بھی نہیں مانگی ہوئی. تو میرے بابا کے پاس تھا، وہ دلواتے تھے حاضری کا. میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں نہیں دلوا سکتا. میری بیوی نے بھی وہی جملہ کہا کہ سید جناب عباس کے بارے میں دل چھوٹا مت کیجیے. کہ میں نے سوچا بیٹھ کے کہ میری بیوی کا جناب عباس کے بارے میں نظریہ کیا ہے، عقیدہ کیا ہے، اور وہ جو ان پڑھ ہے، جاہل ہے، بیچارہ باورچی ہے، اس کا جناب عباس کے بارے میں کیا عقیدہ ہے. میں جو آبا کبا پہن کے سر پہ امامہ رکھ کے پھر رہا ہوں، میرا جناب عباس کے بارے میں کیا؟ کہتے میں نے سوچا کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، جناب عباس کی حاضری دلواتا. کہ میں نے سوچا بازار سے اگر چاول خریدوں گا تو کچھ مہنگے ملیں گے. نجف کے اندر ایک ایجنسی تھی چاولوں کی، وہاں سے جا کے لے کے آتا ہوں. 100-200 کلو خریدوں گا، اگر 1 روپے 2 روپے کا فرق پڑا تو 200 روپے 400 روپے بچ جائیں گے مجھے. کہتے میں وہاں چلا آیا ہوں اس ایجنسی پہ. اس کا جو مالک تھا وہ شیعہ تھا، بغداد میں رہتا تھا. جیسے میں ایجنسی پہ پہنچا ہوں نا تو اس کا مالک بھی آیا ہوا تھا. اس نے آتے ہوئے مجھے دیکھا کہ مرجے کا بیٹا آ رہا ہے، جانتا تھا مجھے. آئیے مولانا صاحب کیسے آنا؟ تو میں نے کہا کہ میں نے جناب عباس کی حاضری کا انتظام کرنا ہے، ان کی نیاز بنانی ہے. تو میرے پاس پیسے کچھ کم تھے. میں نے کہا چلو تمہارے یہاں سے جا کے لوں گا ایجنسی سے، تو 1-2 روپے مجھے سستا مل جائے گا. تو اس لیے میں یہاں چلا آیا. انہوں نے کہا بہت اچھا کیا آپ نے. اپنے مینیجر سے بلایا کہ جاؤ اندر سے رجسٹر اٹھا کے لاؤ. وہ لے کے آیا. تو اسے کہا کہ جتنے چاول اسے چاہیے نا عالم دین کو کہ گھر بھجوا دو اور جناب عباس کے کھاتے میں لکھ دو کہ جو چاول ہیں جناب عباس کے کھاتے میں لکھ دو، چاول ان کے گھر بھیج دو. کہ میں حیران ہوا. 200-400 بچوانے آیا تھا، مولا عباس نے تو سارے چاول عطا کر دیے. میں گھر پہنچا، لکڑیوں کا انتظام کیا. اپنے بیٹے سے کہا گنا چنا ہمارے پاس پیسے ہیں، مختصر سا ہمارے پاس یہ انتظام ہے. اب ہم اگر مزدور کو دے کر لکڑیاں چھت پہ پہنچوائیں گے، چھت کافی وسیع ہے، یہاں پہ ہم نے انتظام کرنا تھا، تو اگر اسے مزدوری دیں گے تو ہمارے پاس پیسے کم ہیں. تو دونوں باپ بیٹا مل کے ہم لکڑیاں اوپر پہنچاتے ہیں. ہم دونوں نے مل کے لکڑیاں پہنچانا شروع کی. ابھی پہنچا رہے تھے کہ دور سے مجھے 2-4 مرد آتے ہوئے نظر آئے. ایک جانور کو ہانکتے ہوئے لے کے آ رہے تھے. قریب آگے پوچھا کہ ہم نے فلاں شخص سے ملنا ہے. تو میں نے کہا کہ اگر ان کے سامنے کہوں گا کہ میں ہوں تو یہ کہیں کہ مرجے کا بیٹا ہے، عالم دین ہے اور خود لکڑیاں ڈھو رہا ہے. کہتے میں اندر گیا، جا کے منہ ہاتھ دھویا، کپڑے بدلے، ابا کبا پہنی، سر پہ امامہ رکھا، آیا. کہا جی بتائیے کیا کام ہے؟ کہا میں کربلا کے قریب ایک وادی کے رہنے والے ہیں، دیہات کے. ہم ہر سال جانور لے کر جناب عباس کے حرم میں جاتے ہیں، یہ رسم ہے اور ہم وہاں ذبح کرتے ہیں. تو اس بار جب جانور لے کے پہنچے ہیں نا
تو میں آگے سے کسی نے کہا کہ تمہارے عباس جانور کی عباس کو تو ضرورت نہیں ہے، تو یہاں ذبح کر رہے ہو، اس کی عباس کو ضرورت نہیں ہے۔ پھر ہم نے کہا ہم کیا کریں؟ کہہ رہے یہ جانور لے جاؤ فلاں علاقے میں نجف کے ایک عالم دین رہتے ہیں، انہیں ضرورت ہے، انہیں جا کے دے دو۔ کیا وہاں سے جانور لیا ہے، یہاں پر آئے ہیں، تو یہ جانور آپ جب جناب عباس کی حاضری پکائیے گا، یہ ہماری طرف سے۔ کہہ رہا میں حیران ہوا مولا اپنے ماننے والوں کو اتنا خیال رکھتے ہیں، اپنے چاہنے والوں کی اتنی عزت کا خیال ہے کہ میں نے جانور لیا، ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی، انہوں نے اپنی جیب میں سے ایک لفافہ نکال کے مجھے دیا۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لگے سید اگر جانور ذبح کرو گے آخر اس کی اجرت بھی عطا کرنی پڑے گی، اگر آپ اسے پکواؤ گے جو نیاز تو اس کے لیے پکوائی کے لیے بھی پیسے دینے پڑیں گے، تو بقایا اخراجات بھی ہیں، مسالہ جات بھی ہیں، یہ پیسے رکھ لیجیے، ان سے کیجیے گا۔ کہہ رہا میرا فوراً رخ بھول گیا کربلا کی طرف، میں نے مولا عباس کے حرم کی طرف لے کر کہا مولا اپنے شیعوں کا اتنا خیال ہے، اپنے ماننے والوں پہ اتنا کرو، تو ماننے میں دیر ہو سکتی ہے، ان کی عطا کرنے میں دیر نہیں ہو سکتی۔ برائے خوشنودی حضرت عباس سلامدار علیہ السلام بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ جب نادر شاہ نے ہندوستان پہ حملہ کیا نا، ہندوستان فتح کر لیا، تو اس کے ایک نارمل جب روٹین کے مطابق حالات ہوئے تو اس کا ایک وزیر تھا جو شیعہ تھا، نام اس کا مہدی لکھا، اس نے کہا نادر شاہ آپ نے ہندوستان فتح کر لیا، حالات نارمل ہو گئے ہیں، مجھے اجازت دو، میں نجف جانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا نجف کس لیے جانا چاہتے ہیں؟ کہا میں علی حیدر کرار کے روزے پر حاضری دینے جانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا عجیب شیعہ ہیں، سمجھ ہی نہیں آتی، مردے سے جا کے مانگتے ہیں، کیا ملے گا تمہیں؟ اس نے کہا نادر شاہ کہ میرا جو مولا ہے وہ عام آدمی نہیں ہے، اس کی بارگاہ میں کوئی نجس چیز نہیں جا سکتی۔ اس انداز سے کہا تو اس نے کہا کہ میں بھی ساتھ چلوں گا۔ اس نے ایک برتن میں شراب رکھی اور اس برتن کو سیل کر دیا، ساتھ کو تالیا، اپنے سپاہی لیے اور چلایا نجف کی طرف۔ جب نجف کے حرم کے قریب پہنچنے لگا جب علی کے تو کتا اپنے آپ کو پرلی طرف کھینچ رہا تھا، اس کے سپاہی اپنی طرف کھینچ رہے تھے، زنجیر سے باندھا ہوا تھا، 4 سپاہی تھے اسے کھینچ رہے تھے، کتا اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ کہ میں تعجب میں تھا کہ 4 سپاہیوں میں طاقت زیادہ ہوتی ہے، کتے میں طاقت کم ہے، لیکن کتا اپنی طرف کھینچ رہا ہے، سپاہی اپنی طرف کھینچ رہے ہیں۔ اچانک زنجیر ٹوٹی اور کتا واپس بھاگ گیا۔ میں نے کہا پہلی بات تو مہدی کی سچ ہوئی کہ یہ حرم اس کا لائق نہیں ہے کہ یہاں کتے لائے۔ میں نے کہا مہدی تیرا ایک بات تو سچ ہو گئی، اب دوسری بات؟ اس نے کہا کون سی بات؟ اس نے کہا میں شراب ساتھ لے کے آیا تھا، اب شراب تو میں حرم کے اندر لے آیا ہوں، تو کہتا تھا نجس چیز آ نہیں سکتی۔ اس نے کہا کہاں ہے شراب دکھاؤ۔ شراب کے برتن کو کھولا گیا تو وہ سرکہ نکلا، شراب نہیں تھی۔ حیران ہوا، وہاں سے شراب لے کر چلا تھا، یہاں پہنچا یہ سرکہ ہے۔ نعرہ حیدری وہاں شراب تھی، یہاں پہنچا ہوں تو سرکہ ہے۔ حیران ہوا، کیسے کرو؟ میرے دونوں ہاتھوں کو باندھو، میں علی کے حرم میں کتے کی طرح بن کے جانا چاہتا ہوں کہ مولا اتنی عظیم ہستی۔ تو سپاہیوں نے کہا آج اس نے تازہ معجزہ دیکھا ہے، کل کو یہ نہ ہو کہ ہمیں قتل کروا دیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم ہاتھ نہیں باندھتے۔ دست غیب نمودار ہوئے، اس کے ہاتھ باندھے گئے، اسے لے کے حرم میں جایا گیا۔ جیسے ہی حرم میں پہنچا ہے نا یہ تو جناب عباس کی جناب علی کی قبر پہ گرا دیا اس نے خود کو۔ وہ تاج جو اس نے ہندوستان سے جیتنے کے بعد ملا تھا نا، وہ جناب علی کی قبر پہ اوپر رکھا، تب مولا آپ ہو، آقا آپ ہو، شاہ آپ۔ اس وقت کے ساتھ اپنے نام کے ساتھ نے لکھنا شروع کر دیا، قلب علی نادر شاہ، اور اس کی مور کے اوپر لکھا ہوتا تھا تسکین قلب علی نادر شاہ۔ تو جب اس نے دیکھا نا مہدی نے کہ اب حالات صحیح ہو گئے ہیں، اس کا کچھ مزاج بن رہا ہے، تو اس نے زیارت کروائی پورے حرم کی،
اور پھر اسے لے کے کربلا چلا کہ آؤ کربلا چلتے ہیں۔ کربلا میں آ کر اس نے جناب امام حسین کے حرم میں لے کے گیا کہ یہ علی کے بیٹے امام حسین ہیں، یہ ان کی قبر ہے۔ چلتا ہوا جناب اکبر کے اس کے اوپر آیا کہ جناب علی اکبر کی قبر ہے۔ تمام جو اصحاب شہید ہوئے تھے ان کی قبور پہ لے کے گیا، زیارت کروائی کہ یہ فلاں کی قبر ہے، یہ فلاں کی قبر ہے، یہ فلاں کی قبر ہے۔ بلندتر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آخر میں لے کے آئے جناب عباس کے حرم سے کہ یہ حسین ابن علی کے بھائی ہیں، علی کے فرزند ہیں، یہ ان کی قبر ہے۔ فوراً اس نے سوال کیا کہ جب باقی اصحاب کی قبور نزدیک ہیں، جب اپنے بیٹے کی قبر قریب ہے، تو جناب عباس کی قبر اتنی دور کیوں ہے؟ میں کہتا ہوں میں نے بڑی کوشش کی اسے سمجھانے کے لیے کہ مولا کی وصیت تھی جناب عباس کی، جناب عباس کی خواہش تھی، وہ نہیں مانا۔ اتنی دیر میں حرم عباس میں کوہرام برپا ہوا، تو اس نے کہا یہ کیا ہے؟ تو کہنے لگا میں نے انہیں کہا کہ یہاں بہت سے مصیبت زدہ آتے ہیں، بہت سے لوگ آتے ہیں اپنی فریادیں لے کر، امید کے ساتھ آتے ہیں، یہ باب الحوائج ان کی امیدیں پوری کرتے ہیں۔ تو کہنے لگا کہ جو یہ شخص گریہ کر رہا ہے اسے لے کے آؤ میرے پاس۔ لے کے آیا گیا، پوچھا بھی کیوں گریہ کر رہا ہے، کیوں شور ڈالا ہوا ہے؟ کہنے لگا کہ میں کربلا کے قریب ایک دیہات کا رہنے والا ہوں، ہمارے یہاں ایک رسم ہے کہ جب بھی شادی ہوتی ہے نا تو دلہا دلہن کو لے کر اپنے گھر نہیں جاتا، پہلے جناب عباس کے حرم میں آتے ہیں، یہاں آ کر حاضری دیتے ہیں، ایک دوسرے سے وفا کا عہد کیا جاتا ہے، پھر اپنے اپنے گھر جاتے ہیں۔ تو میں اپنی زوجہ کو لے کر چلا، راستے میں ہمیں ڈاکو نے گھیرا، مال و اسباب لوٹ لیا اور میری زوجہ کو بھی ساتھ لے گئے۔ اب میں یہاں آیا ہوں کہ میں کہاں جاؤں؟ تو نادر شاہ نے پوچھا کہ واقعہ کہاں کا ہے مجھے بتا، کل سے پہلے تیری بیوی تیرے پاس ہوئی۔ اس نے کہا مجھے تیری مدد کی ضرورت نہیں ہے، میں جس کے پاس آیا ہوں نا وہ خود میری مدد کرے گا۔ اتنا پختہ عقیدہ۔ اس نے کہا اچھا اگر کل تک تیری زوجہ نہ آئی نا تو میں تیرا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ حیران ہوا، پہلے مال اسباب گیا، پھر زوجہ گئی، اب اپنی جان کے اوپر آ گئی۔ آیا ہے جناب عباس کی قبر سے، آ کے خود کو گرا دیا کہ مولا آپ کا آسرا لے کے آیا ہوں، مال و اسباب لوٹ گیا، زوجہ اٹھا کے لے گئے، اب میری جان پہ پڑی ہے، ظالم حکمران ہے، سر پہ تلوار لٹکی ہوئی ہے، میری زندگی کا مسئلہ ہے، مہربانی فرمائیے۔ کہنے چند منٹ گزرے تھے تو ایک مرتبہ پھر شور بلند ہوا۔ نادر شاہ حیران ہوا اب کون شور کر رہا ہے؟ کہ وہ جو بندہ اندر گیا تھا نا لڑکا، وہ کسی عورت کا ہاتھ تھامے ہوئے ہے، قبر عباس کا طواف کر رہا ہے، لگتا ہے اس کی زوجہ آ گئی۔ کہ لگا بلا کے لاؤ اسے، بلا کے لایا، کہا یہ ماجرا کیا ہے؟ تو کہا کہ بیوی نے بھی وہی سنایا جہاں تک اس نے سنایا تھا۔ اس کے بعد کہتی ہے جب وہاں مال و اسباب لوٹ لیا، مجھے اٹھا کے لے کے جانے لگے تو مجھے کوئی امید نظر نہ آئی کہ اب کیا کروں، کس سے فریاد کروں، کس سے میں مدد مانگوں۔ کہنے لگی ایک مرتبہ میں نے رخ کیا کربلا کا، جناب عباس کے روزے کی طرف دیکھ کے میں نے کہا، میں نے پہلے کہا میں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا ہے، وہ عطا کرتے ہیں، فقط ہمارے مانگنے کا طریقہ صحیح ہے۔ جب اس نے کہا نا کہ میں نے روزہ عباس کی طرف دیکھا تو کیا کہا ہوگا؟ کہا ہوگا سقائے سکینہ میری مدد کر، نہیں۔ کہا ہوگا باب الحوائج میری مدد کر، کہا نہیں۔ پھر کیا کہا اس نے جملہ؟ اس نے ایک جملہ کہا، اے زینب کے بھائی عباس میری عزت آپ کے حوالے ہے۔ کہ میں نے ایک جملہ کہا، ابھی کچھ لمحے گزرے تھے کہ گھڑ سوار نمودار ہوا، اس نے جتنے بھی دشمن تھے انہیں تہہ تہہ کر دیا اور مجھے حرم میں پہنچا کے گیا کہ یہ حرم میں وہ تیرا سامنے شوہر کھڑا ہے۔ مانگنے کا ڈھنگ آتا اے خوشنودی محمد والے محمد بلندتر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ بات یہ کہ مانگنے کا ڈھنگ آئے، طریقہ آئے۔ مولانا عارف حسین کاظمی صاحب نے یہ واقعہ نقل کیا
کہ افریقہ کے اندر سے قافلہ چلا نجف کی طرف زیارات کے لیے. ابھی تازہ عراق آزاد ہوا تھا، صدام واصل جہنم ہوا تھا، تو جگہ جگہ پہ چیک پوسٹ تھی. وہ مستور اپنے بیٹے کو ساتھ لیا ہوا ہے، اس کی بچے کی دادی ساتھ ہے، دادا ساتھ ہے، آ رہے ہیں کہ بار بار چیک پوسٹ پہ روکا جاتا تھا، چیکنگ ہوتی تھی. ایک چیک پوسٹ کے اوپر میں نے میرا بچہ سو رہا تھا، تو چیک پوسٹ پہ ہمیں روکا گیا کہ سب نیچے اترے اپنی چیکنگ کروائیں. پاسپورٹ لے لیے، ہم نیچے اترے چیکنگ کروانے لگے. اب میرا بچہ سو رہا تھا، میں نے اسے جگانے لگی تو چیک پوسٹ والے کہا اسے جگانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا پاسپورٹ لے آؤ، ہم دیکھ لیتے ہیں ویزا لگائے کہ نہیں لگائے. کہ ہم سارے نیچے اترے، انہوں نے چیکنگ کی، پھر ہم دوبارہ سوار ہوئے اور نجف کی طرف چل پڑے. جب نجف میں پہنچے نا تو میں نے بچے کو جگانے کی کوشش کی، بچہ جاگا نہیں. ماں کہتی شاید میں نے سمجھا گرمی ہے، بے ہوش ہو گیا ہوگا. میں نے اس کو پھر پانی پھینکا، وہ پھر بھی نہ جاگا. ہم سب نے اسے اٹھایا، فوراً ہسپتال کی طرف گئے. ہسپتال میں پہنچے، ڈاکٹر نے چیک کیا، اس نے کہا یہ بچہ مر چکا ہے. کہ ماں نے صدمے کہ میرا ایک ہی بیٹا تھا، اسی کا آسرا تھا اور یہ بھی چلا گیا. کہنے لگے اس کا غسل کیا، کفن دیا، دفن کر دیا گیا وادی اسلام. نجف میں پہنچے تھے تو ہر ایک نے کہا کہ چلو جناب علی کی بارگاہ میں چلتے ہیں، زیارت کرتے ہیں. اور کہنے لگے میں نہیں جاؤں گی، میں علی حیدر قرار سے ناراض ہوں. مجھے اللہ نے ایک ہی بیٹا دیا، وہ بھی اہل بیت کے در پہ آئی ہوں تو اللہ نے لے لیا. میں نہیں جاؤں گی، میرا آسا چلا گیا، میرا بیٹا میری امید تھی وہ چلا گیا، اب میں نہیں جاؤں گا. اس کی والدہ نے بہت سمجھایا، وہ نہیں گئی. کہنے لگے قافلہ کربلا گیا. امام حسین کے روزے کے اوپر سب نے حاضری دی. اسے بار بار کہا گیا یہ توہین ہے، یہ بے عزتی ہے، ایسے نہیں کرنا چاہیے. اس ہستی کے روزے پہ چل. معصوم کا فرمان ہے جب کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، ہمارے در پہ آؤ، ہمیں آ کے سناؤ. تو چل جا کے امام حسین کے پاس عرض کرتے ہیں، امام حسین سے سناتے کہ لگی نہیں میں ناراض ہوں، میں نہیں جاؤں. ایک ہی بیٹا تھا، وہ بھی لے لیا. ساری دنیا ان کے در سے مانگنے آتی ہے، میں بھی مانگنے آئی تھی، مجھے بجائے عطا کرنے کے میرا بیٹا بھی لے لیا. کہ لگے نہیں گئی. جب سب قافلہ جناب عباس کے روزے پہ جانے لگا ہے نا تو اسے زبردستی لے کے گئے کہ چل جناب عباس کے روزے پہ. تو کہنے لگی کہ میں جیسے ہی روزہ عباس کے اندر داخل ہوئی نا مجھے قبر عباس نظر آئی ہے، میری آنکھوں سے گریا شروع ہو گیا کہ مولا میرا ایک ہی بیٹا تھا، اسی کا آسرا تھا، وہ بھی آپ کے در پہ آئے ہوں، وہ بھی میرا چلا گیا بیٹا. آپ کے در سے تو دنیا کو ملتا ہے، میرے در میرا ایک ہی بیٹا تھا، وہ بھی چلا گیا. مولا باب الحوائج ہیں، میں اس بچے کے بغیر رہ نہیں سکتی. میرے پاس جناب زینب جتنا حوصلہ نہیں ہے، میرے پاس امام حسین جتنا جگر نہیں ہے، میں اس کی جدائی برداشت نہیں کر سکتی. کہتے میں گریہ کر رہی تھی، یہ دور سے مجھے ایک بچہ دوڑتا ہوا نظر آیا، اماں اماں کہتا بھاگتا آ رہا تھا. میں نے سمجھا شاید صدمے کی وجہ سے میری یہ کیفیت ہو گئی ہے. وہ بچہ دوڑتا آ رہا تھا، میں نے اپنی ماں کو ہلایا کہ میرا بیٹا تو نہیں آ رہا. کل لگتا مجھے بھی ایسی ہے کہ جیسے تیرا بیٹا آ رہا. بچہ بھاگتا ہوا اماں اماں کر کے آیا کہ میرے سینے سے لپٹ گیا. میں نے اس کی ہاتھ پاؤں جسم کی اعضاء کو اچھی طرح دیکھا، وہ کمپلیٹ مکمل تھا. میں حیران ہوئی کہ تو فوت ہو چکا تھا لیکن یہاں پہ کہنے لگا اماں واقعہ اس سے پوچھا کہ ہوا کیا تھا، تو کہاں تھا اتنے دن؟ کہتا اماں میں بھیڑ تھی، ہجوم تھا، اس کے درمیان کھڑا ہو کے اماں اماں پکار رہا تھا. یہ اچانک ایک گھڑ سوار نمودار ہوا تو اس نے آ کر کہا بیٹا کس کو تلاش کر رہے ہیں؟ تو میں نے کہا میں اپنی اماں کو تلاش کر رہا ہوں، میرے قافلے والا مجھے کوئی دکھائی نہیں دے رہا. انہوں نے کہا تو میرے گھوڑے پہ بیٹھ، میں تجھے ساتھ لے کے چلتا ہوں، تیری اماں سے ملا دیتا ہوں. تو میں نے کہا انکل آپ کا گھوڑا بلند ہے، اپنے ہاتھ دیجئے. تو اس نے ایک جملہ کہا کہ اگر میرے ہاتھ ہوتے تو سکینہ تماچے کیوں کھاتی، اگر میرے ہاتھ ہوتے تو خیام حسینی کو آگ کیوں لگتی.
کہ حیران ہوا، ایک ساتھ جوان تھا، انتہائی خوبصورت ہے، لگتا ہے مجھے جناب علی اکبر ہوں گے. انہوں نے مجھے اٹھا کے گھوڑے پہ بٹھایا اور ساتھ لے کر چلے. مجھے حرم کے باہر اتارا، کہا اندر چلا جا، تیری اماں موجود ہوگی، جا کے ان سے مل لینا. لیکن میں نے ایک جملہ کہنا. کہا کیا کہا انہوں نے جملہ میں؟ کہا جملہ اتنا کہا کہ اپنی اماں سے کہنا دنیاوی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم سے ناراض نہ ہوا کریں، کہ چھوٹی چھوٹی مصیبتیں آتی ہیں آپ پہ، تو اتنی چھوٹی چھوٹی مصیبتوں پہ ہم سے ناراض نہ ہوا کریں. تو وہ عطا کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ مانگنے کا ڈھنگ آنا چاہیے. برائے خوشبو دیے محمد و آل محمد بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. شیخ جعفر شوستری جس واقعے کو نقل کرتے ہیں کہ میں جناب ابو الفضل العباس کے حرم میں بیٹھا تھا، تو وہاں ایک تابوت لایا گیا. اس کے ساتھ ایک 12-13 سال کا جوان بھی تھا. تابوت کو جناب عباس کے حرم کے قریب رکھ دیا گیا. تو اس بچے نے جناب عباس کے حرم کی طرف دیکھ کے کہا کہ میری یہ وعدہ ہے، اس کے علاوہ میرا دنیا میں کوئی اور آسرا نہیں ہے. آپ کے در پہ آیا ہوں، انہیں شفا مل جائے. تو کہتے ہیں کہ اس انداز سے اس نے جملے کہے، مجھ سے برداشت نہ ہوا. میں عبادت میں مصروف تھا، مناجات کر رہا تھا. میں نے وہیں کتاب کو بند کیا، اٹھ کے اس تابوت کے قریب گیا. جا کے اس میں جب بڑھیا کو دیکھا تو میں نے بچے سے کہا بیٹا اس کی حالت نہیں ہے بچنے والی، اسے لے جاؤ، جا کے اس کے غسل و کفن کا بندوبست کرو. اس نے میری طرف دیکھ کے کہا آپ شیخ عالم ہو؟ تو میں نے کہا ہاں میں عالم ہوں. تو کہنے لگا ان کے در سے کوئی خیر خالی نہیں جاتا، میں تو پھر ان کا ماننے والا ہوں. کہنے لگا جب اس نے اس انداز سے جملہ کہا نا تو میں نے کہا تم جانو تمہارا مولا جانو. میں واپس آ کے اپنی کتاب کھولی اور دوبارہ مناجات کرنے لگ گیا. کہنے میں مناجات کر رہا تھا، اس شخص نے ایسی کوئی جسارت کی، میں کانپ گیا. اس نے جب ابو الفضل عباس کے حرم کو پکڑ کے نا تو جملے کہے، عباس تیرے در سے غیر آ کے مانگ کے جاتے ہیں تو عطا کرتا ہے. آج میں مانگ رہا ہوں، میری والدہ کو شفا نہیں ملتی. اگر میری والدہ کو شفا نہ ملی تو میں نجف میں جا کر تیرے بابا علی سے شکایت کروں. کیسے جملے ایسے کہے، میں کانپ کے رہ گیا. اس نے فقط کہا نہیں، کچھ منٹ کے بعد اٹھا اور باہر چلا گیا. چند لمحوں کے بعد اس تابوت میں ہلچل ہوئی. وہ جو والدہ اس کے اندر لیٹی ہوئی تھی فوراً اٹھ کے بیٹھ گئی. میں حیران ہو گیا. وہ شخص پھر دوبارہ اندر آیا، اپنی والدہ کا ہاتھ پکڑا، والدہ نے اس کا ہاتھ پکڑا. جناب عباس کی قبر کے گرد چکر لگانے لگے، مشکور یا زینب، مشکور یا ابو الفضل عباس کے نام لینے لگے. میں حیران ہوا کہ ابھی بیمار تھی، اتنی جلدی شفا بھی مل گئی. جب وہ یہ قبر امام جناب عباس سے واپس جانے لگے نا حرم سے، تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑا. میں نے کہا مجھے بتا تو صحیح تجھے شفا تیری والدہ کو کیسے ملی؟ اس نے کہا شیخ تو کہہ رہا تھا جا کے اپنی والدہ کے غسل و کفن کا بندوبست کر، دیکھ میں نے عباس سے شفا لے لی. میں نے کہا بتا تو صحیح شفا ملی کیسے؟ اس نے کہا میں یہاں حرم سے نکلا، نجف کی طرف پیدل چلنے لگا. ابھی میں کچھ فاصلے پر ہی گیا تھا کہ گھڑ سروار نمودار ہوا. تو کہنے لگا کہاں جا رہے ہو؟ تو میں نے اسے کہا نجف جا رہا ہوں. اس نے کہا کیوں جا رہے ہو؟ کہا میں وہاں شکایت کرنے جا رہا ہوں جناب ابو الفضل عباس کی. کہا کبھی نوکر بھی مالک کی شکایت کرتے ہیں؟ کہنے لگا تمہاری والدہ کو شفا مل گئی، یہ جاؤ واپس چلا گیا. تو میں نے کہا اگر میں واپس یہاں تک آ گیا ہوں، واپس چلا گیا، اگر میری والدہ کو شفا نہ ملی پھر؟ تو مولانا کہنے لگا کہ اس گھوڑ سوار نے کہا تو میرے ساتھ بیٹھ، میں تجھے حرم میں لے چلتا ہوں، وہاں جا کے اپنی آنکھوں سے دیکھ لے. اگر تیری والدہ کو شفا مل گئی ہوئی تو ٹھیک، ورنہ میں وعدہ کرتا ہوں اسی گھوڑے پہ تجھے نجف لے جاؤں گا. کہاں سے ملیں گے ایسے مولا جو عطا بھی کریں، اپنے ماننے والوں کی نال برداری بھی کریں. کہنے لگا میں پیچھے سوار ہوا،
میں نے کہا مولا جون صاحب میرا ہاتھ جون صاحب پہ گھوڑا بلند ہے، اپنا ہاتھ دیجیے. تو نے یہی جملہ کہا کہ اگر کربلا میرے ہاتھ نہ کٹے ہوتے تو حسین کو گھوڑ خنجر سے ذبح نہ کیا جاتا. کہ میں سوار ہوا یہاں پہنچا تو میں نے دیکھا میری والدہ کو شفا مل گئی تھی. مانگنے کا طریقہ آنا چاہتے وہ ضرور عطا کرتا. چلا ہوگا یہ قافلہ کربلا سے کوفہ، کوفہ سے گزر کے شام بھی گیا. جب فرش عزا پہ بیٹھ کے ہم اپنی آنکھوں سے اشک بہاتے ہیں نا، میں نے مولانا شہنشاہ نقوی کے یہ جملے سنے، میری آنکھوں سے آنسو خود بخود جاری ہو گئے. کہتے ہیں کہ جب فرش عزا پہ بیٹھ کے آنکھوں سے اشک جاری ہوتے ہیں نا، تو وہ جنت البقیع والی بی بی رسول کی بیٹی مجلس عزا میں تشریف لاتی. فقط تشریف نہیں لاتی، ہاتھوں میں ایک رومال ہوتا ہے، وہ اپنے مومن کے جو آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں نا انہیں اس رومال میں لیتی ہیں. کتنے قیمتے ہیں وہ آنسو جنہیں بنت پیغمبر اپنے رومال میں اکٹھا کرتی ہیں. کتنی عظیم ہستی ہے جناب زینب. شام غریبہ مولانا صاحب بیان کر رہے تھے کہ جب نانا کے روزے پہ جاتی تھی نا تو رات کے وقت جاتی تھی. آگے جناب علی ہوتے تھے، ساتھ امام حسن ہوتے تھے دائیں طرف، بائیں طرف امام حسن. بابا یہاں دیکھنے والا تو کوئی نہیں ہے، بابا یہاں جاننے والا سب کوئی بھی نہیں ہے. تو کہتے تھے بیٹا میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میری بیٹی کے قد پہ کسی کی نظر پڑے. میں کہوں گا پیر مولا آئیے ذرا دربار شام چلے، آئیے بازار شام چلے، شرابیوں کا مجمع ہوگا، تماشبین ہوگے، کبھی پتھر برس رہے ہوں گے، کبھی آگ برس رہی ہوگی، تیری بیٹی ہوگی، سر کھلے ہوئے ہوں گے، ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے ہوں گے. چلا نا قافلہ. 3 دن بعد کوفہ پہنچا، جسے لمبے راستے سے لے کے جایا گیا اور کوفہ سے شام 15 دن کے اندر پہنچا. 15 محرم سے پہلی سفر میں. جب کوئی زائر جاتا ہے نا مشی کرتا ہے، نجف سے کربلا پیدل جاتا ہے 3 دن، تو جب وہ چلتا ہے نا پاؤں پہ ورم آ جاتے ہیں. جو گئے ہیں مولا ان کی حاضری کو قبول کرے، اور جو میرے جیسا نہیں جا سکے مولا ضرور بولا. چلتی ہے نا تو پاؤں پہ ورم آ جاتے ہیں، پیر جگہ جگہ سے درد کرنے لگتے ہیں، جگہ جگہ پہ آرام کے لیے جگہ ہوتی ہے، کچھ اس طرح ہٹ کر لیتے ہیں. ذرا جب مشی کر رہے نا سوچا کیجئے کہ سکینہ کیسے چلی ہوگی، 3 سال کا امام باقر کیسے چلا ہوگا. چلا ہے کربلا گزرا اور شام گیا. کوفہ اور شام میں ایک فرق ہے. کوفہ میں چھتوں سے صدقے کی کھجوریں پھینکی گئی، لیکن شام کے اندر چھتوں سے پتھر برسائے گئے، آگ پھینکی گئی. ایک ہی رسن میں 12 قیدی تھے. جناب سجاد کہتے ہمیں بازار شام میں اس طرح کھینچا جا رہا تھا جس طرح غریبوں کو، جس طرح غلاموں کو کھینچا جاتا ہے. یہاں تک چھتوں پہ سے بارش ہونا شروع ہوئی آگ کی. میرے سر کے اوپر انگارا گرا، میرا سر چلنا شروع ہوا، میں کہتا رہا میرا سر چل رہا ہے، کسی نے انگارا ہٹایا. ابو طیبہ ہے، ابی طیبہ، وہ روایت کرتا ہے کہ میں کسی کام کے سلسلے میں نا شام گیا ہوا تھا، تو میں ایک سرائے میں ٹھہرا ہوا تھا. تو میں نے ایک دن صبح کے وقت شادیانے بجنے کی آواز سنی، تو میں حیران ہوا. میں نے ساتھ والے سے پوچھا کہ آج کوئی عید تو نہیں ہے؟ تو کہنے لگا کہ آج عید نہیں ہے، لیکن ایک باغی نے حکومت کے خلاف خروج کیا تھا، وہ کربلا میں مارا گیا.
اس کے اہل و عیال کو اسیر کر کے بازار میں لایا جا رہا ہے، اس کی خوشی کی وجہ سے شادیانے بجائے جا رہے ہیں۔ تو کہنے لگا کہ میرے دل میں ہوئی کہ میں بھی جا کے دیکھوں یہ کون سا ایسا باغی ہے جس کے مارے جانے کے بعد، جس کے اہل و عیال کو اسیر کرنے کے بعد شادیانے بجائے جا رہے ہیں۔ کہنے لگا میں بازار میں آیا، میں نے کچھ نورانی چہرے دیکھے جو نوکروں کی آنی پہ، نیزے کی آنی پہ بلند تھے۔ کہنے لگا میں نے کچھ مخدرات عصمت کو دیکھا جن کے سروں پہ چادریں نہیں تھی، ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے تھے، ان کی آگے آگے ایک قیدی چل رہا تھا، ہاتھ میں زنجیریں تھی، پاؤں میں بیڑیاں تھی، گلے میں خاردار توق تھا۔ میں نے کہا یہ کون ہے، اس نے کون سے ایسا گناہ کیا ہے جو اسے اس انداز سے لایا جا رہا ہے؟ کہہ رہا میں چلتا چلتا اس قیدی کے قریب آیا، میں نے کہا تو نے کربلا میں کون سا ایسا کام کیا تھا، کون سا ایسا ظلم کیا تھا تو جو ایسے قیدی بنا کے لایا جا رہا ہے؟ تو اس نے ایک دفعہ سر کو بلند کیا، کہا ابی عتیبہ تو شام کا رہنے والا نہیں ہے۔ میں حیران ہوا، پریشان ہوا، کانپ گیا، یہ شخص مجھے تو جانتا نہیں ہے لیکن اسے مجھے نام کا کیسے پتا، یہ میری ولدیت کو کیسے جانتا ہے، اسے کیسے معلوم ہے میں شام کا رہنے والا نہیں ہوں؟ کہا ابی عتیبہ پریشان کیوں ہوتا ہے؟ وہ جو سر نیک نیزہ پہ دیکھ رہا ہے وہ میرے بابا حسین کا سر ہے، وہ جو سر دوسرا دیکھ رہا ہے وہ میرے بھیا علی اکبر کا سر ہے، وہ جو سر دیکھ رہا ہے وہ قاسم کا سر ہے، میں علی ابن الحسین، میں سید سجاد ہوں۔ میں نے خود کو مولا کے قدموں میں گرایا، میں نے کہا مولا یہ کیا ہو گیا، مولا میرے لیے حکم کیجئے۔ کہا ابی عتیبہ تیرے پاس کچھ پیسے ہیں؟ اللہ نہ کرے کسی امیر کو مشکل وقت میں کسی کا محتاج ہونا پڑے۔ کہا ابی عتیبہ کچھ پیسے ہیں؟ کہا مولا 2000 درہم ہے۔ کہا ابی عتیبہ بازار چلے جاؤ، ان سے چادریں خرید کے لاؤ۔ کہنے لگا میں بازار گیا، میں نے چند چادریں خریدی، لے کے واپس آیا۔ کہا مولا یہ چادریں لایا ہوں، ان چادروں کا کیا کرو؟ کہا یہ بیویوں کے سروں پہ دے دو۔ کہا میں نے بیویوں کے سروں پہ دینا ڈالنا شروع کی، میں پھینکتا جا رہا تھا یہاں تک کہ آخری بیوی کے پاس پہنچا۔ بیویوں نے شاید کچھ لمحے کے لیے کچھ کو محسوس کیا ہوگا، کیا اسی لمحے دیکھا کچھ بندے آگے بڑھے، کچھ ظالموں نے ہاتھوں میں نیزے لیے، نیزوں سے پھر چادروں کو اتارنا شروع کیا۔ ایک مرتبہ پھر گریا بلند ہوا، واہ جابا واہ جابا، گریا بلند تھا۔ میں آیا سید سجاد کے پاس، مولا میرے لیے حکم کیجئے۔ کہا ابی عتیبہ کوئی پیسے بچے ہیں؟ کہا مولا 1000 درہم ہے۔ کہا ابی عتیبہ یہ جس نے میرے بابا کے سر والا نیزہ اٹھایا ہوا ہے نا، اسے کچھ پیسے دے دو، اسے کہو کچھ فاصلے پہ آگے چلا جائے، لوگ تماشا دیکھنے والے آگے چلے جائیں گے۔ کہا مولا اس سے کیا ہوگا؟ کہا میری پھوپھیوں کے گرد باغیوں کا گھیرا بڑھ رہا ہے، میری پھوپھیوں کے گرد تماشبینوں کا مجمع بڑھ رہا ہے۔ ابی عتیبہ اسے کچھ پیسے دو، اسے کو سر کو دور لے جائے، یہ سر کو دور لے کے جائے گا، لوگ تماشا دیکھنے کے لیے اتر جائیں گے، میری پھوپھیوں کے گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے، اسے دور کرو۔ کہنے لگا میں گیا، میں نے کچھ پیسے دیے، وہ سر لے کر آگے بڑھا، ابھی کچھ دیر آگے ہی گیا تھا یا میں نے دیکھا ایک بندے نے اپنی جھولی میں کچھ پتھروں کو اٹھایا ہوا ہے، بازار شام میں آیا، ایک پتھر اٹھا کر امام حسین کے سر کی طرح مارا۔ ابی عتیبہ کہتا مجھ سے برداشت نہ ہوا، میں نے تلوار نکالی، پیچھے سے سید سجاد کی آواز آئی، ابی عتیبہ تجھ سے ایک پتھر برداشت نہ ہوا، ہم کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، پتھروں پہ پتھر کھاتے آ رہے ہیں۔ ابی عتیبہ تلوار نے یام میں رکھ لی، ہمیں بازار سے شام کے دربار جانے دیں۔ لا الحمدللہ علیہ وسلم۔